روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. روزہ ہے کیسا خدا کو پسند کہ ایک دن کو اس نے مقدس کیا. مقدس محفل فراہم کرو، ظلمت کی ڈوروں کو توڑو صدا. خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال، خدا کا جلال چنڈاول 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 چنڈاول. خدا کا جلال. گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، بلند کر، بلند کر. خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. عزیز ناظرین، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آج پھر فضل بخشا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں، اور اس کا کلام بندنوں سے رہائی بخشتا ہے، اور اس کے کلام میں قدرت ہے، اور میرا ایمان ہے آج اس کی قوت سے اور اس کی قدرت سے آپ لبریز ہوں گے. خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں فتح مند زندگی بسر کریں، اور کلام کے بغیر فتح مندی آ نہیں سکتی. اسی لیے خدا اپنے لوگوں کے لیے اپنے کلام کو نازل کرتا ہے. خدا کے زندہ اور مقدس کلام میں سے پڑھیں گے. گنتی 19واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ شرع کے جس آئین کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ تیرے پاس ایک بے داغ اور بے عیب سرخ رنگ کی بچھیا لائیں جس پر کبھی جوا نہ رکھا گیا ہو، اور تم اسے لے کر الیعزر کاہن کو دینا کہ وہ اسے لشکرگاہ کے باہر لے جائے، اور کوئی اسے اسی کے سامنے ذبح کر دے. اور الیعزر کاہن اپنی انگلی سے اس کا کچھ خون لے کر اسے خیمہ اجتماع کے آگے کی طرف 7 بار چھڑکے. پھر کوئی اس کی آنکھوں کے سامنے اس گائے کو جلا دے، یعنی اس کا چمڑا اور گوشت اور خون اور گوبر ان سب کو وہ جلائے. پھر کاہن دیودار کی لکڑی اور زوفا اور سرخ کپڑا لے کر اس آگ میں جس میں گائے جلتی ہو ڈال دے. تب کاہن اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے. اس کے بعد وہ لشکرگاہ کے اندر آئے. پھر بھی کاہن شام تک ناپاک رہے گا. اور جو اس گائے کو جلائے وہ بھی اپنے کپڑے پانی سے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے گا. اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹورے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے. یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے ناپاکی دور کرنے کے پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے. اور جو اس گائے کی راکھ کو بٹورے وہ بھی اپنے کپڑے دھوئے اور وہ بھی شام تک ناپاک رہے. اور یہ بنی اسرائیل کے اور ان پردیسیوں کے لیے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں ایک دائمی آئین ہوگا. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے اس دن کے لیے. کیا خداوند تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے. تیرا شکر اور تیری تعریف کرتا ہوں. اے خداوند، تو اپنی بڑی قدرت سے اپنے لوگوں کے لیے معجزات کرتا ہے. تیرا شکر ہو کہ تو نے ہماری پاکیزگی کے لیے اپنا خون بہایا اور تو ہمارے لیے قربان ہوا، اور تیری اس عظیم قربانی سے ہم رہائی اور شفا پاتے ہیں. اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر
या अपनी किसी इंसानी खूबी से नहीं, बल्कि तेरे रूह के वसीला से तेरी अमीक और गहरी बातों को बयान करूं। मैं घटूं, तू बढ़े, मैं छुपूं, तू नजर आए और तेरा नाम जलाल पाए। मेरी इल्तिजा को सुन। आए खुदावंद तमाम नाजरीन और तमाम सामीन और हाजरीन के लिए तुझसे आसमानी, रूहानी और मादी बरकत चाहता हूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। अजीज नाजरीन, आज का मजमून है राह का बुद्ध। राह का बुद्ध कलीसिया में राह का बुद्ध रोजे का पहला दिन है। राह का बुद्ध इस एतबार से खुसूसी अहमियत का हामिल है क्योंकि तौबा करने के लिए ये खाकसारी की अलामत है। राह के बुद्ध को इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर दुनिया के मामलात से कता नज़र खुदावंद की हुजूरी और उसके अरफान में बढ़ने के लिए रोज़ा रखा जाता है, और ईस्टर तक वो रोज़ों में खुदा की कुर्बत और खुदा की हुजूरी में रहने के बाइस रूहानी तरक्की और रूहानी बालिदगी हासिल करते हैं। राह के लुग़वी मानी जब हम देखते हैं तो इसके मानी है राह किसी जली हुई चीज की खाकिस्तर, और बाइबल ये बयान करती है जब हम पैदाइश 30 बाब और उसकी 20वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। अगरचे इंसान खाक है और उसकी कोई ऐसी खूबी नहीं कि वह अपनी नजर में आला हो, बल्कि जब वो खुदा का इत्तबा करता है और उसके आइन और अहकाम के मुताबिक जिंदगी बसर करता है तो इस खाकी इंसान में खुदावंद अपना रूह नाजिल करता है और उसे अपने जलाल के लिए बकसरत इस्तेमाल करता है। जब इंसान नाफरमानी करता है और इर्तकाबी गुनाह करता है तो उस पर लाजिम है कि वह अपने गुनाहों का इकरार करे और गुनाहों को तर्क करे। खुदा की रहमत से हम निजात पा सकते हैं। हुसूल निजात के लिए अपने गुनाहों को हर किस नहीं छुपाना चाहिए। इमसाल 28वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। अपनी अनानियत को छोड़िए और राह के बुद्ध अपने गुनाहों का इकरार करके अपनी जिंदगी को खुदा के लिए वक्फ करें ताकि कामिल और अब्दी जिंदगी को हासिल कर सकें। जब तक अनाशिकनी नहीं होती और इंसान टूटे हुए दिल के साथ खुदा की हुजूरी में नहीं आता तो उसको उस वक्त तक उसकी जिंदगी में अब्दी खुशी और कामिल इत्मीनान हासिल नहीं होता, और खुदा की तमाम आसमानी बरक़ात जो खुदा इंसान को देना चाहता है वो भी हासिल नहीं होती। जब कोई फर्द अपने गुनाहों को महसूस करता है और उसे अपने गुनाहों से नफरत हो और वो पाक और रास्त जिंदगी के लिए खुदावंद की तरफ आना चाहे तो उसे अपनी खुदी से इनकार करना लाजिम है ताकि यीशु के लहू से धुलकर पाक हो जाए और रूह की आग से उसकी इनफरादियत, मतलब प्रस्ती, गुनाह और बदी के तमाम मंसूबे हमेशा के लिए नेस्त हो जाते हैं और वो राख बन जाता है और वो अपने आप को कुछ नहीं समझता और सारा जलाल खुदावंद को दे, क्योंकि वो जान लेता है कि मैं खाक हूं और मैं राख हूं, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं, बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की तसलीब, गुनाह से निजात के लिए मुझे उसका आलाकार बनना है और यूं उसकी जिंदगी में हलीमी, फिरोतनी, इनकिसारी और आजिज़ी होगी
اور وہ رات دن خداوند کے عرفان اور اس کی پہچان میں بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور خداوند کے مقاصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنے کے لیے خداوند کے قوی ہاتھ کے نیچے آتا ہے، اور خداوند اس کے دشمنوں کو پسپا کرتا ہے، اور خداوند اسے اس خاک کو جو اپنی انانیت سے انکار اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، خاک اور راکھ سمجھتا ہے، تو خداوند اسے بھرپور استعمال کرتا ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا ان لوگوں کو جو اپنی خودی سے انکار کرتے ہیں ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا کہ تم دونوں بٹی کو راکھ اپنی مٹھیوں میں لے لو، اور موسیٰ اسے فرعون کے سامنے آسمان کی طرف اڑا دے، اور وہ سارے ملک مصر میں باریک گرد ہو کر مصر کے آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن جائے گی۔ سو وہ بٹی کی راکھ لے کر فرعون کے آگے جا کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے اسے آسمان کی طرف اڑا دیا، اور وہ آدمیوں اور جانوروں کے جسم پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئی، اور جادوگر پھوڑوں کے سبب سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے، کیونکہ جادوگروں اور سب مصریوں کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے۔ خروج نامہ باب 8ویں سے 11ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ خدا کس طرح اس راکھ کو جو خداوند کے ہاتھ، خدا کے بندہ کے ہاتھ میں ہے، اس کو دشمنوں کے خلاف کس طرح استعمال کرتا ہے۔ بٹی کی راکھ کی کیا وقت ہے اور اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن جو اپنی خواہشوں اور رغبتوں کو روح کی آگ سے جلا کر راکھ کر لیتے ہیں، اور وہ دشمن کے خلاف ایک زبردست ہتھیار ہوتے ہیں۔ خداوند اپنی بڑی قدرت سے راکھ کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اور عزیز ناظرین، اگر آپ اپنی انانیت سے انکار کرتے ہیں، اپنی خودی سے انکار کرتے ہیں، اور خداوند کے مقدس ہاتھوں میں آتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں، آپ اگرچہ کچھ بھی نہیں، لیکن آپ خدا کے ہاتھ میں ہیں، اور جب خدا کے ہاتھ میں ہیں تو خدا آپ کو بھرپور استعمال کرے گا تاکہ دشمنوں کے خلاف آپ ایک زبردست ہتھیار بن جائیں، دشمنوں کو پسپا کریں۔ آج خداوند یہ چاہتا ہے آپ اپنے انا، اپنی خودی، اپنی تکبر اور جو کچھ آپ میں تکبر پیدا کر سکتا ہے اس کو جلا دیں روح کی آگ میں، اور راکھ بن جائیں، اور راکھ کے اس بدھ سے آپ خدا کے لیے، خدا کے کام کے لیے آپ اپنے آپ کو وقف کر دیں، اور پھر آپ روزوں میں ان 40 ایام میں، روزوں کے ان 40 ایام میں آپ روز و شب خدا میں بڑھتے جائیں گے، اور ہر دن، ہر صبح، ہر شام آپ اس کے مسا سے معمور ہو کر دشمنوں کے خلاف اس دنیا میں خداوند کی اعلی کار ہوں گے۔ اور یہی خدا چاہتا ہے کہ جس طرح راکھ کو موسیٰ کے ہاتھ میں جو راکھ تھی، اس راکھ کو دشمنوں کے خلاف استعمال کیا۔ آپ جب خدا کے ہاتھ میں آتے ہیں، خدا آپ کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرے گا، اور خدا ہمیشہ حقیر، ناتواں، کمزور، بے وجودوں کو استعمال کرتا ہے۔ اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ بٹی کی خاک جو کہ عام انسان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس سے دشمن کو نقصان پہنچا۔ جب موسیٰ نے فرعون کے سامنے راکھ آسمان کی طرف اڑا دی، اور تمام ملک مصر میں تمام جانداروں کے جسموں پر پھوڑے پھپھولے بن گئی، اور وہ جادوگر جو کہ رونت اور تکبر سے آئے تھے، اور وہ پھوڑوں اور پھپھولوں کی وجہ سے موسیٰ کے آگے کھڑے نہ رہ سکے، بلکہ باغ کھڑے ہوئے۔ روحانی زندگی میں پستی، حلیمی دشمن پر فتح پانے کے لیے ایک زبردست ہتھیار ہے۔ خدا نے اپنی بڑی قدرت سے
خاک کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اسی کے خدا زندہ خدا ہے. اسی کے خدا قدرت والا خدا ہے. اسی کے خدا لاسانی خدا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ثانی ہو، کوئی نہیں جو اس کا مد مقابل ہو. اور وہ آپ کو اس دنیا میں راہ کے بت سے ہی بڑے جلال کے ساتھ استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آپ راکھ بن جائیں. صرف ماتھے پر راکھ لگانے سے کچھ نہیں، صرف راکھ کے بدھ رسمی عبادت کر لینے سے کچھ نہیں، بلکہ خدا چاہتا ہے آپ اس کی صلیب کے نیچے آ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، آپ اس کے قدموں میں آئیں. اور جب آپ اس کے قدموں میں آئیں گے عزیزو، اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا. راکھ جلی ہوئی چیز کی باقیات ہے. عام انسان کی نظر میں راکھ کی کوئی اہمیت نہ تھی، لیکن خداوند اپنی قدرت کاملہ سے ناممکن کام کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ حقیر، ناتواں، کمزوروں، بے وجودوں کو استعمال کرتا ہے. اور اس حقیقت سے انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ بٹی کی خاک جو کہ عام انسان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، اس سے دشمن کو نقصان پہنچا جب موسیٰ نے فرعون کے سامنے راکھ آسمان کی طرف اڑا دی، اور تمام ملک مصر میں تمام جانداروں کے جسموں پر پھوڑے اور پھپھولے بن گئے. تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا عہد حاضر میں 21ویں صدی میں آپ کو بھی استعمال کر سکتا ہے. اور خدا چاہتا ہے کہ آپ خداوند زندہ خدا کے قدموں میں آئیں. آپ روح کی آگ سے جلیں گے اور راکھ بنیں گے، تو پھر آپ خدا کا مؤثر ہتھیار بنیں گے. راکھ کا بدھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اس کی روح کی آگ سے جلنا ہے. اور بائبل بیان کرتی ہے، جب ہم خروج 30 باب پہلی آیت سے 6 آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور موسیٰ اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بسم نہیں ہوئی. تب موسیٰ نے کہا، میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے، تو خداوند نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا، اے موسیٰ، اے موسیٰ. اس نے کہا، میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا، ادھر پاس مت آ، اپنے پاؤں سے جوتا اتار، کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. پھر اس نے کہا، میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا، موسیٰ نے ایک جھاڑی کو دیکھا جس میں آگ لگی ہوئی تھی، اور موسیٰ اس کے قریب گیا کیونکہ اس کے نزدیک یہ تعجب انگیز صورتحال تھی. اگر آگ تھی تو اس کو بھسم ہو جانا چاہیے تھا، اور اگر بھسم نہیں ہوتی تو وہ کیوں جل رہی تھی. عزیزو، خدا نے اس کو سکھایا کہ وہ انسان جس کی زندگی میں کوئی پھل نہیں، وہ جھاڑی کی مانند ہے، اور خدا کی حضوری سے جب اس کی زندگی میں آگ آتی ہے تو وہ اس کے اندر جھوٹ، فریب، بدی، بدکاری، نشہ، شراب نوشی، زناکاری اور ہر طرح کی بری باتیں زندگی سے جل جاتی ہیں اور زندگی راکھ بن جاتی ہے. راکھ کے بدھ، یہ خاص بات کلیسیا کو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بری سوچیں روح کی آگ سے جل جائیں اور ہم خاک اور راکھ ہو جائیں، حلیمی اور فروتنی کا پیکر بن جائیں اور اس دنیا میں زندگی گزاریں. اور جب ہم اپنی زندگی خدا کے مذبح پر رکھ دیں گے اور راکھ بن جائیں گے، سوختنی قربانی کے لیے جو قربان گاہ تھی
اس میں جو سوختنی قربانیاں گزرانی جاتی تھیں تو وہ آگ سے جل جاتی، اور قربانی کی راکھ اٹھانے کا انتظام ہیکل میں کیا جاتا تھا، اور خدا نے راکھ کو اٹھانے کے لیے سامان بھی موسیٰ کو نقشہ میں دیا۔ خروج 27واں باب اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے، اور تو اس کی راکھ اٹھانے کے لیے دیگیں اور بیلچے اور کٹورے اور سیخیں اور انگیٹھیاں بنانا، اس کی سب ضرور پیتل کے بنانا۔ عزیزو، جب آپ اپنے بدن زندہ قربانی ہونے کے لیے خدا کی قربان گاہ پر نظر کریں گے تو روح کی آگ آپ کے بدن پر آئے گی، اور وہ آپ کی انا، آپ کی انفرادیت کو جلا کر بسم کر دے گی، اور آپ خود سے انکار کر کے کامل اطاعت کے لیے خدا کے حضور لائق طور پر چلنے کے لیے خدا کے ہاتھ میں آئیں گے، اور خدا کی برکت آپ پر ہوگی۔ بلا شبہ راکھ کی جگہ پر قربانیوں کی الاش کو ڈالنے کا حکم صادر ہوا تھا۔ اپنی زندگی سے ہر طرح کی بدی کی نفی کے لیے جب ہم روح کی آگ میں جل جاتے ہیں تو الاشیں اور ناراسیاں جل جاتی ہیں، ہر طرح کے ناپاک کام جل جاتے ہیں، اور ہم راکھ بن جاتے ہیں۔ عباد پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس کے پوٹے کو الاش سمیت لے جا کر مذبح کی مشرق کی سمت میں راکھ کی جگہ میں ڈال دیں۔ جب کوئی ایماندار خدا کے پاس آتا ہے، تو اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ اس کو ہر طرح کی الاش کو دور کرنے کے لیے کامل پاکیزگی سے عاجزی انکساری کے ساتھ خدا کے ساتھ چلنا ضروری ہے، اور اسے ہمہ وقت خدا کے ساتھ چلنا لازم ہے۔ عزیزو، خدا من چاہتا ہے کہ وہ ہر فرد کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کرے۔ جب تک کسی فرد کی زندگی میں توبہ نہیں، اس وقت تک اس کی زندگی میں نجات نہیں، اور جب تک نجات نہیں، اس وقت تک روح القدس کی آگ نازل نہیں ہوتی، اور جب کوئی تائب ہو کر حصول نجات کے بعد روح القدس کی آگ میں جلتا ہے تو یہ آگ جلتی رہتی ہے اور اس کی زندگی میں قوت رہتی ہے، اور یہ امر قابل ذکر ہے۔ جہاں راکھ ہے وہاں جلنے کا عمل ہے، جہاں نجات ہے وہاں اگر کوئی برا خیال ذہن میں آتا ہے تو اس کو اس راکھ پر جلا دیا جاتا ہے تاکہ پاک ہوتا جائے۔ راکھ اس وقت ہوگی جب مذبح پر مسلسل آگ جلتی رہے گی۔ سوختنی قربانی کے لیے خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ وہ ہارون اور اس کے بیٹوں کو حکم دیا تھا۔ راکھ کا بدھ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جو مذبح پر سوختنی قربانی کی حیثیت سے ہیں، روح کی آگ تو ہمیشہ جلتی رہے۔ سوختنی قربانی جب راکھ بن جائے تو کاہن اس راکھ کو اٹھا کر لشکرگاہ کے باہر کسی صاف جگہ میں لے جائے، تاہم مذبح پر آگ جلتی رہے، اور راکھ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ملتا ہے۔ گنتی 4 باب 13ویں آیت میں لکھا، پھر وہ مذبح پر سے سب راکھ کو اٹھا کر اس کے اوپر ارغوانی رنگ کا کپڑا بچھائیں۔ جب کوئی خداوند کو قبول کر لیتا ہے تو سوختنی قربانی کے طور پر خداوند کے مذبح پر آتا ہے، اور خداوند پھر اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج راکھ کے بدھ پر آپ بھی خدا کے قدموں میں آئیں، توبہ کریں اور اپنے آپ کو خداوند یسوع کے حوالے کریں۔ آئیے اپنے سر کو خداوند کے حضور جھکائیں، سب سر جھک جائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے جلال کے بادشاہ، اس وقت تیرے بیٹے اور بیٹیوں کو جو بڑے ایمان کے ساتھ تیرے حضور آئے ہیں، اور اے خداوند آج راکھ کے بدھ کو جب اے خداوند انہوں نے اپنے آپ کو تیرے حضور رکھا ہے، آئے خداوند ہم جانتے ہیں کہ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیرے روح کی آگ میں جل کر راکھ بن جائیں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کریں تاکہ تیرے حضور لائق طور پر چلے، اور تو اس دنیا میں فتح مند زندگی بخشنے کے لیے انہیں اپنے کبھی ہاتھ میں لیتا ہے۔ تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔
आए खुदावंद तमाम तेरे बेटे और बेटियों को जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आए खुदावंद एक एक को छू ले, ताकि हर जिंदगी तुझे शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे। आए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे राख बनाकर, मेरी अनानियत को जलाकर, मेरे तकब्बुर को जलाकर, मेरी शख्सियत को अपने सांचे में डालकर मुझे आए खुदावंद तूने नया मखलूक बनाया। तेरा शुक्र हो। मुझे तूने स्किन कैंसर से शिफा दी, तेरा शुक्र करता हूं। और खुदावंद तमाम नाजरीन और हाजरीन के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूं, यीशु के अजीम और जलाली नाम से, आमीन।